حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، قوم بنی اسرائیل کا قحط آ گیا تھا، بارش کے کوئی نام و نشان نہ تک تھے، فصلیں سوکھ گئی، باغات سوکھ گئے، جانور مرنے لگ گئے، قحط اتنا شدید آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40,000 لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں لے کر چلے گئے۔ کتنے لوگوں کو؟ 40,000 لوگوں کو چٹیل میدان، کھلے میدان میں لے گئے نماز استسقاء کے لیے، تاکہ اللہ کے حضور نماز استسقاء پڑھیں، دعا کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے اور اس قحط کو ہم سے اٹھا لے۔ 40,000 لوگ میدان میں آئے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ 40,000 لوگ لے کر آیا ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے نبی بھی بنایا، نبوت بھی عطا کی، کتاب تورات بھی عطا کی، مجھ سے تیری محبت بھی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لاڈلا موسیٰ کہتے ہیں۔ آج اتنی مخلوق لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا باری تعالیٰ، آج رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آیا؟ فرمایا کہ پیارے موسیٰ تو میرا نبی ہے، پیغمبر ہے، تجھ پر وحی کا نزول بھی ہوتا ہے، کتاب بھی نازل ہوئی، تجھے امت بھی دی، سب کچھ اپنی جگہ پہ بجا، لیکن یہ جو اتنا کراؤڈ اور اتنے بندے تو لے کر آیا ہے، ان سارے بندوں، ان ساری مخلوق میں ایک میرا مجرم ہے، ایک میرا ایسا مجرم، ایسا نافرمان ہے کہ ساری زندگی کو میری نافرمانی کرتا آ رہا ہے، ساری زندگی وہ گناہ کے راستے پہ چلتا آ رہا ہے۔ اے موسیٰ ان سب کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ جو بھی تم میں سے سب سے بڑا گناہگار ہے وہ اس مجلس سے نکل جائے، جب تک وہ اس مجلس میں رہے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اور رحمت کی بارش بھی نازل نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ مشروط کر دیا ہے کہ جب تک وہ مجرم نافرمان کھڑا ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو پیارے موسیٰ نے جب ان 40,000 لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر چشمے تصور میں جا کر دیکھے کہ میں کس عالم میں ہوں، میں کس حال میں ہوں، میرے کیا اعمال ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے بڑا گناہگار ہے نکل جائے اس مجمع سے، نکل جائے، تاکہ اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہماری دعا قبول ہونے میں ٹھہری ہوئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پا دے۔ اور ادھر اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ نے اعلان کرنا تھا، لوگوں کو مخاطب کرنا تھا۔ ہر ایک نے جب اپنے اپنے گریبان میں جب جھانکا، نظر ڈالی، تو حضرت میاں صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ برے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، برے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جدوں میں اندر چاتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی۔ پر اوتھے جناب کوئی میرے ورگا کھڑا سی وچ، اس نے جب دیکھا نا اپنے گریبان میں تو وہ سمجھ گیا ان 40,000 لوگوں میں اگر کوئی مجرم، سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑھ کر اللہ کا نہ کوئی فرمان ہے تو وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ بس ایک بندہ، اس نے جب اپنے آپ پر غور کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہی وہ ہو سکتا ہوں، اسی وقت نہ رکوع میں گیا نہ سجدے میں گیا، وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے حضور دست بدعا ہوا، باری تعالیٰ اگر اتنی زندگی تیرے نافرمانی کرتے کرتے یہاں تک آئے گا، اتنی زندگی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، تو آج بھی ذرا مہربانی فرما دے۔ سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے، سنا ہے تو بڑا کریم ہے، ستار عیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، آج اتنی بڑی مخلوق کے سامنے رسوا کیوں کرے گا؟ آج اتنی بڑی خلقت کے سامنے شرمندہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ گناہ کرتے کرتے آج میری حالت یہ ہو گئی کہ میری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، بس باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج میری توبہ کو قبول فرما لے، آج میری توبہ قبول فرما لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے 40,000 لوگوں میں سے اس گناہگار کی اس ندامت کو سن لیا کہ جو ندامت اس نے ابھی اپنے دل میں کی تھی، تو میرے رب تعالیٰ نے اس کو جب سنا قبول فرما لیا۔ بس تھوڑے ہی لمحے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر بارش کے اثرات جو تھے وہ نمودار کر دیے، بارش کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام ان 40,000 لوگوں کے دائیں بائیں چکر لگا کر دیکھنے لگے بھی شاید وہ ادھر سے نکل کر گیا ہو، شاید وہ ادھر سے گیا ہو، شاید وہ ادھر سے گیا ہو۔ اطراف و کناف سے جب دیکھا تو نکل کر کوئی بھی نہیں گیا۔ ادھر آسمان پر بارش کے اثرات، بادل جو ہیں وہ گرجنے اور برسنے لگے، اور اللہ رب العزت نے بارش کے اثرات دے دیے، انڈیا دے دیا کہ پیارے موسیٰ اب تیری تمنا پوری ہونے لگی ہے، جس مقصد کے لیے اتنا انسانیت کا سمندر اور گھاٹ لے کر آیا ہے اب وہ تمہیں عطا ہونے لگا ہے۔
پیارے موسیٰ نے غور کیا کہ نکل کر کوئی بھی نہیں گیا. ابھی تو اللہ نے فرمایا تھا اس گنہگار کو نکالے گا تو پھر بارش آئے گی. پھر ہاتھ اٹھا لیے باری طرح یہ کیا ماجرا ہے, کیا سبب ہے؟ نکل کر کوئی بھی نہیں گیا, باہر کوئی بھی نہیں گیا, گنہگار سبھی طرح کھڑے ہیں اور آسمان جو ہے وہ بارش برسانے کے لیے تیار ہے, ابر رحمت برسنے کے لیے تیار ہے. باری طرح یہ کیا راز ہے ذرا بتایا جائے. فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں نے کوئی اپنے بندے کو رسوا تھوڑا کرنا تھا, میں نے اپنے بندے کو رسوا تھوڑا ہی کرنا تھا, میں نے تو اس کو غفلت کی نیند سے نکالنا تھا. زندگی بھر وہ غفلت میں گناہ کرتے کرتے میری نافرمانی کرتے کرتے اس حد تک آ گیا تھا. میں نے تو اسے احساس دلوانا تھا کہ آج صرف 40,000 ہیں, ان 40,000 کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جا. بہتر ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم سے لے کر پیارے محمد تک ساری انسانیت کی ساری امتوں کا جب محشر کا میدان لگا ہوگا تو ذرا گمان تو کرو, وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, فرمایا کہ کالے چہرے والے علیحدہ ہو جاؤ, خوبصورت اور سفید چہرے والے علیحدہ ہو جاؤ. یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جو زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے, میری عبادت کرتے رہے, نماز سے پہلے جب وہ وضو کرتے تھے اس وضو کے پانی کے ذریعے اب ان کے چہرے جو ہیں وہ سفید کر دیے گئے. اور جو زندگی بھر نافرمانی میں رہے, زندگی بھر کبھی نماز کی طرف نہیں آئے, کبھی وضو نہیں کیا, ان کے چہرے آج سیاہ ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں نے تو اپنے اس بندے کو احساس دلوانا تھا, میں نے اسے کوئی مایوس تھوڑا کرنا تھا, رسوا تھوڑا کرنا تھا. اب اس کو احساس ہو گیا ہے. باری تعالیٰ ہم نے تو نہیں دیکھا, فرمایا کہ میں نے تمہیں تھوڑا دکھانا تھا, میں رب ہوں, میرا بندے کا معاملہ ہے, بس وہ میرا ہی بندہ ہے. بلاخر گناہگار تھا کیا ہوا, سیاہ کار تھا کیا ہوا, نافرمان تھا کیا ہوا, اب اس کو ندامت کا احساس ہو گیا ہے, شرمندگی ہو گئی ہے, اس نے توبہ کر لی, میں رب نے قبول کر لی. اور اے موسیٰ اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ جو بارش اب نازل ہونے والی ہے اسی بندے کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے یہ بارش ہونے والی ہے. اس لیے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی جوان جب توبہ کرتا ہے اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ قریب کے قبر سالوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا ہے.